میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم آج گھر نہیں جاؤ گے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے آج کھیلنا ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میں بس اتنا جانتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all I know is that۔ all I know is that mean میں بس اتنا جانتا ہوں۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اس فارمولے کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. All I know is that پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ All I know is that he is not your friend۔ All I know is that he is not your friend۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم آج گھر نہیں جاؤ گے۔ All I know is that you will not go home today۔ All I know is that you will not go home today۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ All I know is that he can't live without you۔ All I know is that he can't live without you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ Let's see some more example for a better understanding۔ Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level۔ Next example۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے آج کھیلنا ہے۔ All I know is that I have to play today۔ All I know is that I have to play today۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ نہیں آئے گا۔ All I know is that he will not come۔ All I know is that he will not come۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ تمہیں نہیں بلائے گا۔ All I know is that he will not invite you۔ All I know is that he will not invite you۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can have fluency which can take you from basic to advanced level۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم جلدی ملیں گے۔ اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو یہ ضرور ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم کار خریدیں گے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اللہ نے چاہا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں God willing۔ God willing mean اللہ نے چاہا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ God willing پلس سبجیکٹ پلس will پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اللہ نے چاہا تو ہم جلدی ملیں گے۔ God willing we will meet soon۔ God willing we will meet soon۔ اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ God willing everything will be all right۔ God willing everything will be all right۔ اللہ نے چاہا تو یہ ضرور ہوگا۔ God willing it will definitely happen۔ God willing it will definitely happen۔ اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم کار خریدیں گے۔ God willing we will buy a car next year۔ God willing we will buy a car next year۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اللہ نے چاہا تو ہم یہ کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہم یہ کریں گے۔ آج میں وہ یہ کام کرے گا۔ آج میں ہم پہنچ جائیں گے۔ آج میں یہ نہیں ہو سکتا۔ آج میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں آج میں۔
اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ویدن ٹوڈے. ویدن ٹوڈے مین آج میں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس ویدن ٹوڈے. ویدن ٹوڈے یہ فارمولا ہے دیٹ مین آج میں اور سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. آج میں وہ یہ کام کرے گا. He will do this work within today. He will do this work within today. آج میں ہم پہنچ جائیں گے. We will reach within today. We will reach within today. آج میں یہ نہیں ہو سکتا. It cannot be done within today. It cannot be done within today. آج میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا. We will have to do this within today. We will have to do this within today. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آج میں تمہیں وہاں پہنچنا ہے. آج میں تمہیں وہاں پہنچنا ہے. کاش تمہارے پاس ایک کار ہوتا. کاش تم غریب نہ ہوتے. کاش ہمارے پاس وقت ہوتا. کاش میں سپنے نہ دیکھتا. یہ جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. would that پلس سینٹینس. would that پلس سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. کاش تمہارے پاس ایک کار ہوتا. Would that you had a car. Would that you had a car. کاش تم غریب نہ ہوتے. Would that you were not poor. Would that you were not poor. کاش ہمارے پاس وقت ہوتا. Would that we had time. Would that we had time. کاش میں سپنے نہ دیکھتا. Would that I would not dream. Would that I would not dream. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کاش اس کے پاس ایک گھڑی ہوتی. کاش اس کے پاس ایک گھڑی ہوتی. وہ اتنا معصوم نہیں ہے جتنا دیکھتا ہے. تم اتنے بولے نہیں ہو جتنے دیکھتے ہو. وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے جتنا لگتا ہے. وہ اتنا ڈرپوک نہیں ہے جتنا لگتا ہے. ان جملوں کے لیے انگلش کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے اس کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ ڈے ٹو ڈے لائف کے کامن سینٹینسز ہیں جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. اسٹرکچر کچھ یوں ہے. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس نوٹ پلس از پلس ایڈجیکٹو پلس آس پلس لوگ. اگر سبجیکٹ آئی وی دے یا پلورل ہو تو پھر لوگ. اور اگر سبجیکٹ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم ہو تو پھر لوگس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. وہ اتنا معصوم نہیں ہے جتنا دیکھتا ہے. He is not as innocent as he looks. He is not as innocent as he looks. تم اتنے بولے نہیں ہو جتنے دیکھتے ہو. You are not as naive as you look. You are not as naive as you look. وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے جتنا لگتا. He is not as fool as he looks. He is not as fool as he looks. وہ اتنا ڈرپوک نہیں ہے جتنا لگتا ہے. He is not as timid as he looks. He is not as timid as he looks. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم اتنے تیز نہیں ہو جتنے لگتے ہو. تم اتنے تیز نہیں ہو جتنے لگتے ہو. اسے تو سائیکل چلانا بھی نہیں آتا. تمہیں تو کھانا پکانا بھی نہیں آتا. اسے تو کار چلانا بھی نہیں آتا. ہمیں تو کرکٹ کھیلنا بھی نہیں آتا. یہ جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہے. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس نوٹ پلس A1 پلس نو ہاؤ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈ. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اسے تو سائیکل چلانا بھی نہیں آتا. He does not
even know how to ride a bicycle. He doesn't even know how to ride a bicycle. तुम्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता. You don't even know how to cook food. You don't even know how to cook food. उसे तो कार चलाना भी नहीं आता. He doesn't even know how to drive a car. He doesn't even know how to drive a car. हमें तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता. We don't even know how to play cricket. We don't even know how to play cricket. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. उसे तो बोलना भी नहीं आता. उसे तो बोलना भी नहीं आता. हिम्मत हारने वालों में से नहीं है. मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी. तुम क्यों हिम्मत हारते हो? वो बहुत आसानी से हिम्मत हार जाया करता था. इन जुमलों को गौर से देखो. इनमें एक चीज कॉमन है और वो है हिम्मत हारना. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लूज करेज. लूज करेज मीन हिम्मत हारना. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लूज करेज प्लस अदर वर्ड्स. लूज ये टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है. कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है. ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु लूज करेज. ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु लूज करेज. मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी. I have never lost courage. I have never lost courage. तुम क्यों हिम्मत हारते हो? Why do you lose courage? Why do you lose courage? वो बहुत आसानी से हिम्मत हार जाया करता था. He used to lose courage very easily. He used to lose courage very easily. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. मैं हिम्मत नहीं हारने वाला. मैं हिम्मत नहीं हारने वाला. मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ खड़ा रहूँगा. वो जो चाहेगा वही खाएगा. तुम जो चाहोगे वही करोगे. हम जहाँ चाहेंगे वहाँ खेलेंगे. इन जुमलों को गौर से देखो. इनमें एक चीज कॉमन है और वो है चाहना. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लाइक टू. लाइक टू मीन चाहना. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सेंटेंस प्लस कंजंक्शन प्लस सेंटेंस. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ खड़ा रहूँगा. आई विल स्टैंड वेयर आई विल लाइक टू. I will stand where I will like to. वो जो चाहेगा वही खाएगा. He will eat what he will like to. He will eat what he will like to. तुम जो चाहोगे वही करोगे. You will do what you will like to. You will do what you will like to. हम जहाँ चाहेंगे वहाँ खेलेंगे. We will play where we will like to. We will play where we will like to. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो जो चाहेगी वही पकाएगी. वो जो चाहेगी वही पकाएगी. अब मैं समझ गया वो क्यों आ रहा है. अब मैं समझ गया तुम क्यों रो रहे हो. अब मैं समझ गया वो क्यों जा रहा है. अब मैं समझ गया तुम क्यों हंस रहे हो. इन जुमलों को गौर से देखो. इनमें एक चीज कॉमन है और वो है अब मैं समझ गया. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो आई गॉट इट. नो आई गॉट इट मीन अब मैं समझ गया. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. नो आई गॉट इट प्लस सेंटेंस क्वेश्चन वाला सेंटेंस. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब मैं समझ गया वो क्यों आ रहा है. डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते और सुनते हैं. नो आई गॉट इट व्हाई इज ही कमिंग.
No, I got it. Why is he coming? اب میں سمجھ گیا تم کیوں رو رہے ہو. اب میں سمجھ گیا تم کیوں رو رہے ہو. No, I got it. Why are you crying? No, I got it. Why are you crying? اب میں سمجھ گیا وہ کیوں جا رہا ہے. No, I got it. Why is he going? No, I got it. Why is he going? اب میں سمجھ گیا تم کیوں ہنس رہے ہو. No, I got it. Why are you laughing? No, I got it. Why are you laughing? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اب میں سمجھ گیا تم کیوں وہاں گئے تھے. اب میں سمجھ گیا تم کیوں وہاں گئے تھے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Madan.